ریئلٹی چیک آیا ہمارے ساتھ. سر آپ مسلمان ہیں سر؟ ہاں جی جی یس پکے والے؟ یا پکے والا. پکا پکی والا بات. نہیں مطلب ایوریج مانو. ایوریج مانو. اوکے. محمد یس نعمان کو آپ کی ہیلپ کے لیے لیتے ہیں. محمد نعمان آپ مسلمان ہیں پکے والے؟ نہیں پہلے جو مطلب ہوتا ہے نا, پہلے جب فار ایگزامپل بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ مطلب بندہ سامنے کون بیٹھا ہے اور کیا کیا مطلب ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ڈبیٹ کے لیے یا کسی بات کے لیے. تو مجھے لائک قرآن سیکھنا ہے, حدیث سیکھنی ہے, مطلب اس کے لیے بھائی کتنا ٹائم لگتا ہے اپروکسیمیٹلی پورا, جیسے آپ نے یہ اس میں نالج, آپ کی بہت زیادہ نالج ہے اس میں, تو سر میں تو بچپن سے پڑھ رہا ہوں. اٹس اپ ٹو یو. سر میں تو بچپن سے پڑھ رہا ہوں. 5-6 سال میں مجھے پڑھانا شروع کیا تھا ماں باپ نے. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا ٹائم لگتا ہے میں اپروکسیمیٹلی. بتاتا رہا ہوں سر, میں بچپن سے پڑھ رہا ہوں. پوری لائف گزر دیکھو آپ جاتی ہے کو تو سمجھتے سمجھتے. ایکسپیرئنس ہے نا, آپ کی تو بہت زیادہ ایکسپیرئنس ہے, تو آپ کے حساب سے مطلب میں تو ابھی لائک آئی ایم جسٹ 25 years old. تو جب انسان بچپن ہوتا ہے تو اس میں تھوڑا کم انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے, تو کمپریٹیولی جب انسان مطلب ہوتا ہے, مطلب جب اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھ جاتی ہے تو پھر انڈرسٹینڈ چیزیں بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو زیادہ ایکسپیرینس ہوگی میرے سے, تو آپ بتائیں گے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے. سر پھر چاہتے کیا ہے سر؟ اصل مدعا بتائیں سر. ہر بندے کے دماغ کی مینٹل کیپیبلٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اسے کتنا ٹائم لگے گا. ایک بندہ پاگل, بے وقوف, جاہل, ان پڑھ, نامعقول گوار ہے تو اس کو تو ساری عمر بھی لگ جائے گی, وہ نہیں پڑھ سکے گا. لالا جی میں یہاں پہ واقعہ مختصر بتلا دوں. غوث پاک ہے بغداد میں, غوث پاک جیلانی, عبد القادر جیلانی, انہوں نے ایک چور کو پل بھر میں ایک ہی رات میں ولی بنا دیا تھا, پل بھر میں, ٹھیک ہے. تو اگر ویسی کرامت والا کوئی مل جائے, کوئی اللہ کا خاص بندہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اس کے اوپر انعام فرمایا ہے, تو ایسا مل جائے تو پل بھر میں یہ عالم بن سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں. ورنہ پھر اپنی محنت سے جیسا دماغ ان کا ہوگا ویسے سیکھیں گے. بعض لوگوں کی ساری زندگی گزر جاتی ہے, وہ سیکھتے ہی رہتے ہیں. جیسے میں بھی ہوں, سیکھ رہا ہوں, ابھی بھی سیکھ رہا ہوں, سیکھتا ہی رہوں گا, ٹھیک ہے. جی سر حکم تو کریں سر, آپ اپنی بات رکھیں سر. کمپیوٹر روبوٹ وہ نہیں ہے, بھی انسان ڈفرنٹ ہوتا ہے. ہر انسان کی کیپیبلٹی اور مینٹل کیپیبلٹیز ڈفرنٹ ہوتی ہیں. سو ہاں اینی ہاؤ چلو وہ بھی پٹ ٹھیک یور ہے. پوائنٹ. ہاں before putting my point I will put a question mark on you. جی Okay, put a question mark on me. so before that I just want to know that who are you ایک تو ہندی بولے, really ہندی بولے, ex Muslim. ہاں وہ تو ہندی بیٹر بولے. ہے کیونکہ سب سننے چاہے, سب جی کو سمجھ آنا چاہیے, رائٹ. کتنے لوگ جی سن رہے ہیں ابھی؟ 5,500. اوکے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ریئلی میں ایک مسلم تھے یا مطلب ایسے پریٹینڈ کر اس کا رہے میں کوئی تھے, ثبوت بیکاز نہیں سر. اٹ دیکھیں از ایک سیکنڈ, میں اس کا سی ثبوت دے سی نہیں سی سکتا. سنیں کیوں نہیں دے سکتا؟ کیونکہ میں اپنی آئیڈینٹی ریویل نہیں کر سکتا, لہٰذا یہ آپ کا سوال ہی غلط ہے. میں نے کہہ دیا, آپ کو ماننا پڑے گا. سو دین only سی میں پھر بھی کوشچن مارک پٹ کروں گا کیونکہ مطلب نہیں بہت نہ سارے کرے نا, ایسے بھی ہے. فائدہ کوئی نہیں. دیکھو آپ ایک جو آپ کو سیکنڈ دیکھ رہے ہیں نا, ایک سیکنڈ رکے. اینڈرائڈ گیمر جی, میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ڈیو وڈ نے جو مجھے بتایا تھا وہ 12:30 انڈیا ٹائم کے قریب آئے گا, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ود ان 1 hour وہ ہمارے ساتھ موجود ہوگا. تو جو مجھے لاسٹ انفارمیشن وہ یہی ہے اس کی طرف سے. اب تقریباً 1 hour کے اندر جو اس نے مجھے کہا تھا 12:30 کا اس نے تقریباً ٹائم دیا ہوا مجھے, تو 12:30 تک وہ ہمارے پاس آئے گا. تو ود دیٹ بینگ سیڈ, یار پیچھے سے نان مسلم جتنے ہیں نا میری اسٹریم کی بیک اسٹریم اب چھوڑ دیں, ٹھیک ہے. میں ذرا اسٹریم یارڈ کے لنک کو بھی ہٹانے لگا ہوں بھائی. ابھی آپ کو میں دیتا ہوں مائک, آپ ذرا ایک سیکنڈ رک جائیں تاکہ اب میں ذرا جو ہے نا کلین اپ کر لوں تھوڑا سا. تو سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اب بیک سٹیج میں سر نان مومنٹ ہٹ جائیں, کیونکہ مجھے بیک سٹیج اب تھوڑا سا کلیئر رکھنا ہے. اور جی سر آپ کو میں دوبارہ انمیوٹ کرتا ہوں. سوری سر آپ کو بیچ میں روکا سر, حکم. یا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے کہ مطلب تم مسلم تھے یا نہیں, بیکاز پیپل مطلب مسلم یہ ہونے جو کا معیار لوگ کیا ہیں ہے؟ مسلم ہونے کا بلائنڈلی معیار دے کیا آر فالوئنگ یہ نا. مسلم ہونے کا معیار کیا ہے؟ مسلم ہونے کا معیار یہ مت بولنا کہ مطلب آپ کے پاس اسلام نالج ہے, بٹ سر دیٹ میں نے یہ نہیں ڈزنٹ پوچھا, جسٹیفائی نا, میں نے یہ نہیں پوچھا, میں نے یہ نہیں پوچھا. دیٹ سر ڈزنٹ. دیکھیں جو میں نے او سوال کیا سر اس کا جواب کیونکہ دیں. سی سر دیکھیں بہت سارے آپ نے لوگ مجھ سے ایسے ایک بھی سوال ہیں سنے اس کے سنے بیسس پہ. ریالٹی چیک سنے.
دیکھیں جب آپ مجھے سوال کرتے ہیں میں آپ کو آنےسٹلی کلیئر جواب دیتا ہوں شارٹیسٹ پاسبل ورڈز کے اندر, ہاں یا نا دیتا تو ہوں نا آپ یہ پروو نہیں کر پائیں گے سر, کہ مطلب دیتا آپ ہوں پھر وہی بات سر, میں سوال گندم کر رہا ہوں جواب چنا آئے گا تو پھر ہم ڈسکشن کیسے کر سکیں گے یار. صحیح لاجک جب پہ رہیں گے, ٹھیک ہے. آپ مجھ سے کوئی کوشچن کرتے ہیں کیا میں ایکسپلیسٹلی کلیئر شارٹیسٹ ورڈز میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ نہیں؟ شیور, یا دیٹ ول بی بیٹر. تو میں آپ سے بھی یہی چاہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ریورس میں ایک سوال کروں اپنا جواب دے کے, تو آپ سے بھی میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ شارٹیسٹ پاسبل ورڈز میں مجھے کلیئر کٹ جواب دیں اس کا. بنتی ہے ہاں یہ دیکھو میری. یار, اوکے, آپ پاکستان سے ہیں یا کیا ہے؟ اب میں نے آپ سے سمپل سوال کیا ہے کہ بھائی جان مسلمان ہونے کا معیار کیا ہے آپ کے نزدیک, وہ بتا دیں. ہاں ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے, بٹ دا اسلامک نالج حدیث دیٹ ول ناٹ جسٹیفائی دیٹ یو آر اے مسلم, دیٹ ونس یو اگین, ویر اے مسلم, میں نے رائٹ. یہ سوال ہی نہیں کیا یار, چوتھی دفعہ بٹ سوال کر رہا ہوں میں نے, پھر میں غصے میں آؤں گا پھر نہیں, آپ میں آپ بولیں کو, گے. ارے یار میں بتا رہا ہوں نا آپ کو پہلے ہی, آپ اس کے بعد یہی بولنے والے ہیں, میں نے وہ تو یہ مجھے پتا پوچھا ہی ہے. نہیں, میں نے یہ پوچھا ہے آپ کے نزدیک ایک مسلمان ہونے کا معیار کیا ہے؟ ہاں, ایک تو اللہ کو ماننے والا ہے, اور اس کا جو لاسٹ پروفٹ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو ماننے والا ہے. یعنی کہ کلمہ شہادت کی شہادت دینا, یعنی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے, کریکٹ؟ شیور, یا اوکے, اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر اتنی لوور لیول کے اوپر مسلمان ہو سکتا ہے انسان, تو جس بندے کے پاس اتنا نالج ہے وہ مسلمان کیوں کر نہیں ہو سکتا, یہ بتا دیں. ارے بھائی پھر پہنچے نا اسی بات پہ, اسلامک نالج, بٹ دیٹ ڈزنٹ جسٹیفائی نا, اوکے بیکاز چلے, آئی آپ واز, سمجھ لیں میں کبھی مسلمان میں نہیں نے, تھا تو ایک سیکنڈ میں نے آپ آپ کو سمجھ پہلے ہی لیں. سر کوشچن کیا تھا, میں نے آپ کو پہلے, میں نے آپ کو میوٹ کیا ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا یہ جو زیادہ لوگ اپنے آپ کو شاطر اور چلاک سمجھ کے 4 سٹیپ آگے کھیلنے آتے ہیں, مجھے ان لوگوں سے نفرت ہے. کیونکہ آپ کو یہ تو امب کا پتہ نہیں کہ محمد تھا بھی کہ نہیں تھا, ٹھیک ہے, لیکن آپ میرے اوپر کوشچن ریز کرنے میں ایکس مسلم نہیں تھا. بھائی گولی مارو, اگر نہیں بھی ہوں تو, کیونکہ دیکھو میں تمہیں جسٹیفائی کر نہیں سکتا. کیوں کر سکتا نہیں ہوں؟ کیونکہ تم لوگ قتل کرتے ہو ایکس مسلمز کو, اور پاکستان میں قتل ہونا بہت آسان ہے اس معاملے میں, گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کرے گی. تو تم جیسے بغیرتوں کے لیے, پاکستانی بغیرتوں کے لیے آئی ڈونٹ بلڈی کیئر. ناؤ واٹس یور کوشچن؟ اف یو ہیو اے کوشچن give me the question. If you don't have a question you can leave my stream and get lost. I don't care. جی unmute کیا. come to the مدعا. کیا کون مارے گا آپ کو؟ آپ کے ڈنگر جنہوں نے مارا تھا اس کو, جس نے محمد صاحب کی سٹیکر کو اتارا تھا اپنے روم میں سے, جنہوں نے بہت سارے مسلمانوں کو مارا ہے, ایکس مسلموں کو مارا ہے, یا محمد کی بے حرمتی کرنے والوں کو مارا ہے, وہ سب لوگ ماریں گے. جی تو مطلب آپ کو اپنے جیزس پہ ٹرسٹ نہیں ہے کہ مطلب وہ میرے بچانے آئیں جیزس گے, نے آپ کو بچا نہیں, سکا؟ کیوں بچانے آئیں گے, کیوں بچانے آئیں گے, اس کو بھی ایسا ہی کیا تھا نا. کیوں بچانے آئیں گے, کیوں بچانے آئیں گے, پہلے اچھا مجھے مجھے بتائیں کہاں پہ مجھے بائبل اس میں کی لکھا ہے, اسٹوری بائبل بتا. میں کہاں پہ لکھا ہے, بائبل میں کہاں پہ لکھا ہے کہ میں تمہیں بچانے آؤں گا اگر تم پرسیکیوٹ ہوگے؟ کیوں؟ بائبل میں تو یہ لکھا ہے بی وائز لائک اے سرپینٹ اینڈ ہمبل لائک اے ڈو. مجھے وائز رہنا ہے, میں وائز رہ رہا ہوں, میں نہیں اپنے آپ کو دکھا رہا. واٹس the problem? So don't go there. Ask your proper question. Last chance. Still I will put a question mark on you. Then get lost. Then I don't even have to talk with you. Quit a question mark, stupid idiot demonic being. بھائی put a question mark. تم جس ڈنگر پاکستانی چینلوں سے ہو کے آ رہے ہو, مجھے ان سب کی ساری اوقاتیں پتہ ہیں, ٹھیک ہے. You don't have a question. تم نے کوشچن نہیں کرنا, تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم کوشچن کر سکو, تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم کوشچن کر سکو. مکہ فاؤنڈیشن جی, سواگت ہے آپ کا. گڈ ایوننگ ایڈم بھائی. جی سر, کیا کہنا چاہتے ہیں سر آج؟ ابھی تو کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں سر میرے پاس میں, بٹ ایک میں آپ کے چینل کے تھرو میرے مومن بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اسلام کو ڈیفینڈ کرنے آ رہے ہیں تو دھمکی یا گالی گلوچ کر کے بات نہ کیجیے, نارمل بات کیجیے. اگر آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو پلیز. اور ایڈم بھائی آپ کے لیے ایک سجیشن تھا کہ آپ پلیز اتنا اینگری مت ہوا کیجیے, کیونکہ زیادہ اینگرنیس آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں ہے, اور آپ ہم سب کے لیے بہت بیش قیمتی ہیں, تو پلیز ٹیک کیئر آف یور سیلف.
سر تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ سر. سر مجھے جلیبیوں سے نفرت ہے، اور مجھے اس چیز سے نفرت ہے کہ جب ٹو دا پوائنٹ بات نہیں یہ لوگ کرتے. دیٹس دا پرابلم. سو بیسیکلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ صرف چاہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ایکسپوز کروں کہ میں ہوں کون، میری اصلیت نظر آ جائے، تاکہ یہ لوگ مجھے یا میرے خاندان والوں کو پکڑ کے زد و کوب کریں. دیٹس اٹ. اور ان کی کوئی حجت نہیں ہے، اور ان کی کوئی اوقات نہیں ہے. دیٹس اٹ. اور ان کی ہے ہی نہیں، اور کبھی ہو بھی نہیں سکتی. دس از وٹ دا ریالٹی از. تھینک یو سر مکہ فاؤنڈیشن، آپ جڑے، بہت بہت شکریہ سر. آپ اسٹریم چھوڑ سکتے ہیں تاکہ بیک اسٹیج خالی ہو جائے. نو مور جہاد. کیا آپ مسلمان ہیں سر؟ بالکل مسلم ہے ہی نہیں ہے ہم. اوکے سر، تھینک یو سر، بہت بہت شکریہ سر. کیوں پھر بیک اسٹیج میں سر نہ جڑے فی الحال؟ آئی ڈونٹ نیڈ نان مسلمز ایٹ دس مومنٹ. لکی صاحب آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں جی. سر کوئی سورت سنا دیں، جی. کوئی سورت سنا دیں، آیت سورت کچھ سنا دیں. بھائی میں مسلمان کہہ رہا ہوں تو میں ہوں، تو پھر اب صورت کیا سنانی ہے؟ سر ہمیں کوئی ایکس مسلم نہیں مانتا تو میں آپ کو کیسے مسلمان مان لوں فوراً سے پہلے؟ ہاں یہ بات آپ کا کہنا صحیح ہے. جی تو پھر جیسے مجھے ہم بھی سورت آپ کو سننی ایکس ہے. مسلم نہیں مانتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے میرا ایک بس چھوٹا سا سوال ہے، اس کا اگر آپ چاہیں تو نہیں، جواب پہلے دے آپ دیجیے گا. سورت سنائیں گے پھر ہم آگے چلیں گے. ارے بھیا ہم کیا صورت سنائیں گے؟ ہمارے پاس ہم صورت سنانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے. تو سر پھر مجھے آپ سے بات کرنے کی اگر ضرورت ایسا نہیں ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ہاں جی مسٹر مومن، آپ نے کوئی بات رکھنی ہے تو رکھ لیں. جی بھائی میں مسلمان ہوں. آپ کوئی دلیل جی چاہیے سر، آپ کو؟ نہیں سر آپ کا مجھے پتا ہے، میری آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. دیکھیں جس سے ایک دفعہ ویریفیکیشن ہو جاتی ہے اس کو دوبارہ ہمیں ویریفائی نہیں کرتے ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ جی سر حکم کریں. جی آپ حکم کریں. آپ کے مہمان ہیں، آپ میزبان ہیں. سر جی ہم نے یہ بتایا تھا کہ محمد صاحب کو بچپن میں جتنا زد و کوب کیا گیا، اگر آپ نے فرسٹ 30 منٹ سنے ہوں گے، تو اسی وجہ سے محمد صاحب نے آئیڈیالوجی پریزنٹ کی جس میں زد و کوب ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ 30 منٹ سنے نہیں ہے میں نے، بالکل ابھی جوائن ہوا ہوں. اچھا میں تھوڑی دیر پہلے بھی 3 منٹس میں بتا دیا تھا سارا کچھ. دوبارہ بتا دیے ایک بار چلے اگر دوبارہ وقت بتایا ہو تھا، آپ کے پاس. میں دوبارہ بتایا تھا سر، غور سے سنیے گا. میں 3 منٹس کے اندر یا شارٹ 3 منٹس کے اندر رکھنے کی کوشش کروں گا. ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے اوکے. اوکے. محمد جو ہے وہ جب پیدا ہوا تو اس کی ماں ایک دھرمی تھی اور مشرک تھی. اس وقت پیدا ہونے سے پہلے محمد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، دیہانت ہو چکا تھا. محمد جب پیدا ہوا تو اس کی ماں اس کو کسی اور کو دے دیا اس نے، اور محمد کو اپنی ماں کا پیار بھی نہیں ملا، باپ کا پیار بھی نہیں ملا. محمد پیار سے خالی کسی اور جگہ پہ گیا، وائل اس کی ماں جو ہے اس کے سینے میں دودھ جو ہے شاید سوکھ جائے گا آہستہ آہستہ اور بڑی درد کے ساتھ، لیکن محمد کی ماں نے برداشت کیا کہ اس کو لوگ منحوس نہ کہیں. اس کے بعد محمد کا واپس آتا ہے اور کچھ ہی سالوں میں اس کی والدہ کی دیہانت بھی ہو جاتی ہے. محمد کے دادے کا بھی دیہانت ہو جاتا ہے. محمد کا چچا اس کو پالتا ہے. چچا اس کو مولیسٹ کرتا ہے، اس کے کزنز اس کو مولیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور محمد ایک بہت برے طریقے سے اپنے بچپن کو گزارتا ہے. محمد جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو ایک لڑکی کے ہاں نوکری کرتا ہے جس کا نام ہے ختیجہ. کچھ ہی عرصے میں کچھ وجوہات کی بنا پہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے جو اس سے کافی بڑی ہے. وہ لڑکی اس کو مدر فگر بھی دیتی ہے، یعنی کہ مامتا بھی پرووائڈ کرتی ہے، جو کہ اسے اپنی والدہ سے نہیں ملی تھی. محمد کو جب فرسٹ ٹائم فرشتہ نظر آتا ہے، سو کالڈ فرشتہ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھوت ہے، بھوت پریت ہے، سایہ ہے. جب بھی کسی شخص کو بھوت پریت یا سایہ نظر آئے گا، چھوٹا بچہ وہ فوراً اپنی ماما کے پاس بھاگے گا. بالکل اسی طریقے سے محمد اپنی ماما کے پاس بھاگا، اور ماما نے اس کو بچانے کے لیے کہ یہ پاگل نہ ہو جائے، مینٹل کیس نہ ہو جائے، اس نے محمد کو اپنے ورکا کزن کے ساتھ مل کے نبی بنانے کا بول دیا. کہا کہ تو نبی ہے، حالانکہ اس فرشتے نے سپوزٹلی اسے نہیں بتایا تھا. ورکا اس کو کہانیاں بتاتا تھا اور وہ بھوت پریت اس کو آ کے کہانیاں اپروو کر دیتا تھا. سو کالڈ ورکا جب مرا تو محمد کے پاس بھوت پریت آنا بھی چلا گیا فور دا ٹائم بینگ. پھر کچھ عرصے بعد اس نے خودکشیاں کرنے کی کوشش کی. اس بھوت پریت نے محمد کو منع کیا خودکشی مت کرو. پھر محمد کو اونٹ کے ساؤنڈ سے نکالتا تھا، اونٹ کا ساؤنڈ یا گائے کا ساؤنڈ،
اور گھنٹیوں کی آواز آتی تھی. یہ 100% اس کا سائیکولوجیکل مینٹل ایشو تھا. لیکن وہ کہتا ہے اس دوران میں مجھے وہیں آ رہی ہیں سپوزٹلی. محمد اس طریقے سے پلتا پھرتا گیا اور پھر اس کو سو کال تھا کہ میرے جو لوگ ہیں جن کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نبی ہوں وہ تو میری بات نہیں مان رہے. تو پھر شیطان نے اسے آگے بتایا کہ العزا المنات بھی جو ہیں اللہ العزا المنات یہ بھی اللہ کے ساتھ پارٹنرز ہیں. جب محمد نے یہ بتایا تو سب لوگوں نے سجدہ بھی کر لیا, ایگری بھی کر لیا, اور کافی عرصے تک یہ سب کچھ چلتا رہا. اس کے بعد فائنلی کیا ہو رہا ہے کہ محمد نے سم ہاؤ ہجرت کی رات کے اندھیرے میں, اسے مدینہ میں طاقت مل گئی. کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیسے مدینہ والے ایکسیپٹ کر گئے سب کچھ, نو بڈی نوز. مگر سم ہاؤ جیسے ہی مدینہ گیا اس کو طاقت مل گئی, لوگ مل گئے. جیسے اسے طاقت ملی اس نے تلوار نکال لی. اس نے کہا میرے اللہ نے مجھے تلوار دے دی ہے, اور اس نے قافلوں پہ حملہ کرنا شروع کیا. 4 قافلوں پہ حملے کرنے کی کوشش کی, 3 قافلے بچ کے, ایک قافلے پہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کو مارا بلکہ غلام بھی بنایا, اور وہ قافلے پہ حملہ ہوا. اس کے بعد پہلی جنگ بدر ہوئی کہ مکہ والوں نے کہا یہ تو ہمارے قافلوں کو لوٹ رہا ہے, اب اس کو ذرا روکیں. یہاں پہ اس کے پاس تلوار تھی, بدر جیتی گئی. پھر اس نے کچھ اور قافلوں پہ حملے کیے, احد ہوئی, کچھ اور قافلوں پہ اور کچھ اور علاقوں پہ حملے کیے, اور پھر خندق ہوئی, اور پھر فائنلی اس نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی مکہ کے اوپر اپنے ہی لوگوں پہ, اور مکہ کو اس نے فتح کیا. اس کے بعد وہ عمان کے فرنجز تک یعنی عمان کے ارد گرد تک اور آل دا وے 1100 کلومیٹر تبوک تک اس نے حملے کیے طاقت بڑھانے کے لیے. محمد کو بچپن میں جو چیز نہیں ملی تھی, بڑے ہو کے اس نے تلوار کی زور کے اوپر کھینچی, چھینی, اور ایک نہ صرف یہ کہ صرف ٹائرنٹ بنا بلکہ ایک خاص قسم کا اس نے دھرم بھی دے دیا جس کے اندر آبجیکٹو مورالٹیز کے اندر لوگوں پہ حملہ کرنا تھا تاکہ ان کو سو کالڈ اس دین میں ڈالا جا سکے. ایک ٹائرنٹ, ایک طاقتور بادشاہ کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کے پاس فوج ہو, طاقت ہو, لڑکیاں ہو, عورتیں ہوں. محمد نے یہ سب کچھ لیا اور اس کو اپنے اللہ کا نام دیا کہ اس نے مجھے الاؤ کیا, اور اس کو عورتیں ہبہ بھی ملی, اس کے پاس سلیو گرلز بھی تھیں, اس کے پاس 11 سے 13 بیویاں بھی ایک وقت میں تھیں. یہ سب کچھ اس نے کیا جب اسے طاقت میں آیا. محمد کے مرنے کے بعد اس کے ساتھیوں نے اس کی کرسی ملی, علی کو پیچھے ہٹایا. اس کے علاوہ جس بندے نے اپنی 9 سال کی بچی اس کو دی تھی اس نے پہلی کرسی لی. ان سب لوگوں کو مارا. جو لوگ محمد کو چھوڑ کے چلے گئے فوراً, کیونکہ اب محمد مر گیا, تلوار ٹوٹ گئی, لوگوں نے محمد کو چھوڑنا شروع کیا. ابو بکر نے 1 سال تک 1.5 سال تک حرب الردہ کی, ان لوگوں کو جہنم واصل کیا یا واپس اسلام میں لے کے آیا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلامک فوج جو ہے نکلی, انہوں نے جگہ جگہ فتوحات کی, لڑائی کی, تلوار چلائی. دس از the reality of Islam. محمد کی تمام اپنی اولاد مسلمانوں کے ہاتھوں مری. فاطمہ کو جو واحد باغ فدق دیا گیا تھا وہ بھی مسلمانوں نے کھینچ لیا فاطمہ سے, محمد کی اپنی بیٹی سے. یہ محمد کی اوقات رہ گئی تھی اور محمد کی اولاد کی اوقات رہ گئی تھی. محمد کی پوتےوں کو بھی مسلمانوں نے مارا, کلمہ گو مسلمانوں نے مارا. یہ محمد کی لائف ہے. ایڈم بھائی میرے خیال سے ڈیوڈ ووڈز آ گئے ہیں شاید لائیو چیٹ میں, پتہ نہیں اصلی والے ہیں نقلی والے ہیں. ڈیوڈ وڈ کا نام ڈیوڈ وڈ نہیں ہے, اگر آپ ڈیوڈ وڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ اصلی والے نہیں ہیں. اچھا ایسا بھی ہے. ان کا نام اس وقت ریزنڈ سم تھنگ ہے, سو ڈونٹ وری. اوکے جی میرے بھائی, اینی تھنگ. جی ایڈم بھائی, آپ نے اتنا لمبا بتایا, آپ کی بہت مہربانی ہے, آپ نے وقت نکالا. اب تھوڑا سا سن لیے گا, بیچ میں ٹوکیے گا مت. سر کون سے والے پوائنٹ کو ریجیکٹ کریں گے پہلے یہ بتا دیں, کیونکہ دیکھیں آپ نے مجھے کہا تھا پوری سٹوری بتاؤ, میں نے 30 منٹ میں سارا کچھ ایکسپلین کیا تھا, آپ کے لیے دوبارہ ایکسپلین کیا. جی بہت بہت شکریہ, اسی لیے شکریہ میں نے ادا کر دیا. میں کسی پرٹیکولر پوائنٹ کو وہ نہیں کروں گا, میں ان پوری سٹوری کو لے کے 2-3 سوال رکھوں گا, بس اس کا آپ جواب دے دیے گا, پھر میں چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے جی بولیے. جی, تو جیسا کہ آپ نے شروعات سے لے کر اب تک یہ سارے واقعات بتائے, شروعات ہوئی تھی وہیں پیدائش سے, پھر اس کے بعد ان کی والدہ اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, پورا میں ایکسپلین تو کروں گا نہیں, اتنا ہی وقت جائے گا. تو اس سے یہ کہیں حد تک یہ نتیجہ نکل کے آ رہا ہے کہ مطلب محمد نے خود اپنا دین گھڑا, خود جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا ورقہ بن نوفل کے کہنے کی وجہ سے, اور ان کی اور حضرت خدیجہ کے کہنے کی وجہ سے. یہ ساری بات جو آپ نے بتائی, تو اس سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا نخواستہ جھوٹے تھے, اور ان کا خود کا دین تھا وہی نہیں تھی, بلکہ وہ ایک جھوٹ تھا, بھوت پریم تھا. اور پھر اس کے بعد ان کے جو ماننے والے ہوئے وہ تلوار کی دم پہ ہوئے.
اور مدینہ آنے کے بعد ان کو طاقت ملی، پھر تلوار ملی وغیرہ وغیرہ، آخر تک نوبت آئی یہاں تک، پھر حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت ابوبکر وغیرہ کی بات آئی. تو سوال میرا اتنا یہ ہے کہ اگر معاملات ایسے ہی تھے تو پھر ان کے اتنے تگڑے ماننے والے اتنی بڑی تعداد میں کیسے ہوئے اور اب تک کیسے چلتے آ رہے ہیں؟ 1400 سال گزر چکے ہیں، ان کے ماننے والے اب تک ویسے ہی کیسے ہیں؟ کسی کے پاس عقل نہیں تھی؟ اس وقت کے بہت سارے لوگ جو کہ بغیر تلوار کے زور کے بھی اسلام لائے، وہ کیسے اسلام لیا ہے پھر، جبکہ ان کے اوپر تلوار کا زور نہیں تھا؟ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. اور پھر آپ نے یہ کہا کہ بدر میں ان کے پاس تلوار تھی اس لیے باری بدر باری جیت گئے. ایک سوال ابھی باری باری کرتے ہیں نہیں، نا. ابھی ایک سوال ایٹ اے ٹائم. دیکھیں آپ نے مجھے کہا تھا پوری ذہن سے اسٹوری باتیں بتا دو. نکل جائیں گی ایڈم کوئی بھائی. سر دیکھیں، اگر آپ نے پوری اسٹوری مجھ سے دوبارہ سنی ہے اور آپ کے کہنے میں سنائی ہے تو اب سوال آپ باری باری کریں گے نا، ورنہ پھر میں کس سوال کا جواب دوں؟ اگر آپ نے نہیں، تمہید یہ کرتے الگ جانی الگ، ہے. سنیے تو ایک سیکنڈ، یہ الگ سوال نہیں، یہ پورا نتیجہ ایک ہی نکلے گا، ایک ہی نہیں، سوال نتیجہ میں ایک ملے نہیں گا. نکلے گا. یہیں پہ گیم خراب ہو گئی ہے. آپ نے جب کہا چلیے کہ وہ لوگ شروع کیسے ہی کریے مان آپ. لے آئے، یہ لوگ کیسے ہی جی مان لے آئے، یہیں پہ گیم خراب ہو گئی ہے. کریے. آپ کے اچھا، پاس اب محمد کی تلوار کون تھی؟ کیا ہوا؟ محمد کی تلوار کون تھی پہلی؟ مطلب تلوار کا نام کیا تھا؟ ہوں میرے یاد پڑ رہا ہے ذوالفقار. ارے وہ والی نہیں، فزیکل نہیں. تلوار چلا محمد کون سی لڑائی کرتا تھا؟ وہ تو پیچھے کھڑا رہتا تھا. ذوالفقار ہو یا نہ ہو، وہ تو پیچھے کھڑا رہتا تھا. فرنٹ مین جنگ کون تھے جو لڑائی میں جاتے تھے جنگوں میں؟ نہیں، جنگ احد میں محمد نے لڑائی نہیں کی ہے. کب کی ہے؟ وہ تو پیچھے پہاڑ پہ کھڑا تھا جب لوگوں نے اگلی فورسوں کو تباہ کیا اور محمد تک پہنچے تو اس کے 2 دانت بھی ٹوٹ کے نکل کے گر گئے، جبکہ اس نے 2 ذریں پہنی ہوئی تھی. ارے بھائی وہ پیچھے کھڑا رہتا تھا، وہ فرنٹ پہ ہوتا ہی تھا. فرنٹ مین کون تھے محمد کے؟ فرنٹ مین تو صحابہ کرام تھے. کون کون؟ سب سے امپورٹنٹ 2 کے نام لو. سب سے امپورٹنٹ کا نام فی الحال ذہن میں نہیں ہے میرے، آپ بتا علی اور دیجیے. عثمان، علی اور ہاں عثمان. چلیے عمر حضرت علی عمر اور عمر عثمان. عمر 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 اور عمر سب سے حضرت بڑی خالد تلوار بن تھی. ولید. جب دل کرتا تھا کوئی بندہ محمد خلاف کچھ کرتا، عمر تلوار نکال دیتا پٹاخ کر کے، میں مار جی دوں گا تو نے محمد خلاف کچھ کہا کیوں؟ محمد کے زمانے میں بھی سب سے امپورٹنٹلی میں نے آپ کو بتا دیا تھا مدینہ کس طریقے سے مدینہ والے اسے مان گئے تھے، کسی کو نہیں پتا. جبکہ مدینہ میں محمد جب گیا تو مدینہ والوں نے کہا جی ویلکم. کیوں کہا؟ نو بڈی نوز. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2 از جس وقت ہم یہ دیکھتے ہیں محمد کی لائف ہسٹری کو، اس لائف ہسٹری کے اندر شروع میں جب پہلے 9 سال میں محمد کے پاس کتنے لوگ آئے تھے؟ 100 سے کم. کسی بھی ریفرنس میں 100 سے زیادہ نہیں ہے. پہلے 13 سال ہجرت سے پہلے محمد کے فالوور ہی کتنے تھے؟ مینگو بابا جی کا ٹھلو 100 تھے نا، اسی سوال یہ کہ 100 نہیں، کیسے 100 آئے، نہیں اس تھے. کا جواب 100 دے دو. بھائی 100 50 کون تھے، تھے؟ ہم نے مان لیا 10 تھے، ہاں 10 کیسے ہاں آئے؟ ہاں کون تھے؟ چلو اس کا کون تھے؟ جواب دو. بیسک لوگ تھے نا بھائی، جاہل لوگ تھے آگے. ٹھیک ہے، مطلب آ گئے ورنہ تلوار جب کے تک بغیر آ گئے تو جاہل تھے؟ یہ کون سی بات ہے؟ پوائنٹ رکھو نا، اپنا لاجیکل ریزن رکھو. مطلب تلوار سے پہلے آئے تو ہاں تو جاہل تھے، بتا تلوار رہا کے ہوں نا بعد آئے تو یار. تلوار کے زور پہ آئے. ارے بھائی ریلیکس ہو جاؤ، ریلیکس ہو جاؤ، ٹیک اٹ چل. اوکے اوکے اوکے، احمدی یہ اس انداز وقت ہے. غلام مرزا احمد قادیانی کو کتنے لوگ مانتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم ان کے بارے میں، ان کو ہٹاؤ. کیوں ہٹاؤں؟ یہی تو بات بتا رہا ہوں. جب بھی آٹے میں کوئی نمک کے برابر. جب بھی کوئی جھوٹا نبی آئے گا تو شروع میں بغیر تلوار کے اس کے کچھ نہ کچھ فالوورز ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ جب بھی کوئی جھوٹا نبی آئے گا وہ کوئی نہ کوئی دلیل دے گا. اگر محمد کو تلوار نہ ملتی تو 13 سال میں اگر 100 سے کم آئے تھے تو اگلے 9 سال میں بھی 100 سے کم ہی رہتے. جیسے غلام مرزا قادیانی کے آج بھی بہت کم فالوور ہیں کیونکہ تلوار نہیں آئی اس کے پاس بندوق نہیں آئی. محمد نے جیسے ہی تلوار نکالی تو فتح مکہ کے درمیان 9 سال میں وہ 10,000 فوجی کا لشکر لے کے جا رہا ہے. تلوار سے پہلے اس کے پاس 100 فالوور نہیں ہے. 13 سال میں 100 فالوور نہیں ہے. 9 سال میں 10,000 کیسے ہو گئے؟ بالکل اسی طرح جس طرح غلام مرزا احمد قادیانی جو ہے وہ اپنے فالوور نہیں بڑھا سکا، تلوار نہیں تھی اس کے پاس. دیٹس the same thing. محمد کی طاقت محمد کی تلوار تھی. سیم تھنگ نہیں ہے، بہت فرق ہے. غلام احمد قادیانی میں اور اللہ کے رسول میں بہت فرق ہے، ہزاروں فرق میں گنوا دوں گا. آپ پوائنٹ پہ آئیے اپنے. میں نے پوائنٹ دے دیا آپ کو. جواب دیے تو آپ جواب دینے لگے تو مجھے روک کے، یا پھر پورا سن لیے مجھے پھر سے. نہیں، اب یہ والا پوائنٹ کلیئر ہو گیا نا، اب آگے چلیں. کہاں کلیئر ہوا بھائی؟ کہاں؟ کس نے کلیئر کر دیا؟ تلوار سے پہلے محمد کے فالوور دکھائیں، وہ اتنا ہی ہے جتنا، اس سے بھی کم ہے جتنے غلام مرزا احمد قادیانی کے ہیں. تو غلام سوال یہ کہ قادیانی اتنے کے آئے کیسے؟ مرزا قادیانی کے ہزاروں فالوورز تھے اس کی اپنی زندگی میں، حالانکہ اس نے تلوار نہیں اٹھائی. ہزاروں، لاکھوں. محمد نے بغیر تلوار کے 100 بندے بھی اسلام قبول نہیں کروا سکا.
हु इज अ बेटर प्रॉफिट, कादियानी या मोहम्मद? बोले भाई क्या चलो हुआ? चलो ये साबित करो तुम कि हिजरत से पहले 100 भी नहीं थे। ये तो कोई सा भी, फिर कोई सी भी रेफरेंस पकड़ ले, कोई सा भी रेफरेंस पकड़ ले, 46 मिलते हैं, 48 मिलते हैं, 62 मिलते हैं, सबसे मैक्सिमम 96 मिलते हैं, इससे ज्यादा तो मिलते ही नहीं है। आप दिखा दे कोई मुझे ऐसा रेफरेंस जिसमें 100 से ज्यादा हो, दिखा दे, है आपके पास? दिखाएं, सबको दिखाएं। 5,500 लोग इस वक्त देख रहे हैं, 5,400 लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, दिखा दें। बल्कि 5,441 लोग देख रहे हैं, मुझे दिखाएं 100 से ज्यादा लोग। आप ये मोहम्मद बताएं कि दिखवा लो। जंगे बदर से पहले कोई ऐसी जंग हुई थी जिसमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, उनके सहाबा की तरफ से इकदाम हुआ हो जिहाद का? सर जी 3 काफिलों पे कब्जा करने की मोहम्मद ने कोशिश की। जंगे बदर हुई क्यों थी? जंगे बदर इस वजह से हुई थी कि सबसे इंपॉर्टेंट तौर पे जो आखिरी काफिले पे कोशिश की मोहम्मद ने हमला करने की, उस काफिले पे ना सिर्फ ये कि लोगों को कत्ल किया गया बल्कि उनको गुलाम भी बनाया गया। कैसे बनाया गया? जब ताकत नहीं थी, तलवार नहीं थी, लोग कम थे, कैसे बना तलवार लिया तो गया? वहां तो मिल गई थी ना, वहां पे उसने कितने लोग भेजे थे? 46 लोग भेजे थे। देखें अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, वो अब इस वक्त आपका क्या कर रहा है काम, वो इस वक्त ऐसी लोगों पे हमला कर रहा है जो लोग लड़ाई के लिए नहीं आ रहे, काफिला है, काफिला है जो तिजारत का सामान लेके आ रहा है। तो जब तिजारत के सामान वालों को हमला करेगा तो वहां पे लड़ाई करने वाले कितने लोग होंगे? 10-12। मोहम्मद ने ये जो एक्सपीडिशन की थी, इसके अंदर उसने क्या किया था बताइएगा सर? किधर गए सर, भाग गए? आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।